بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی اسلامیات کی اس آن لائن کلاس میں سورہ انفال کی آیت نمبر 59 سے 64 تک کا مطالعہ کریں گے اور مختصراً وضاحت پیش کریں گے۔ آیت نمبر 59 کا ترجمہ: اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ منکرین حق کی اس غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں کہ وہ اب اس خوش فہمی میں، اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، لہٰذا وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 60 کا ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ راہ خدا میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا دیا جائے گا اور تمہیں ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے تیر اندازی ایک بہت بڑا جنگی فن تھا اور گھوڑے بھی جنگ کے لیے بہت ضروری ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس سامان جنگ اور ایک مستقل فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوری جنگی کارروائی کر سکو۔ یہ نہ ہو کہ خطرہ سر پہ آنے کے بعد گھبراہٹ میں جلدی رضاکارہ اور اسلحہ اور سامان رسد جمع کرنے میں لگے رہو اور اسی اثناء میں دشمن اپنی تیاری مکمل کر لے اور تم پر حملہ کر دے۔ یہ اس زمانے کے حساب سے اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ اپنا جنگی ساز و سامان آپ نے تیار رکھنا ہے۔ آج کل کے زمانے کے تحت اگر ہم بات کریں تو جنگی ہتھیاروں میں ہمیں بھی، کیونکہ ہم ظاہر مسلمان ہیں، پوری دنیا میں ہمارے دشمن زیادہ ہیں، تو ہمیں بھی اپنے جنگی ہتھیار یعنی میزائل، ٹینک، بم، جنگی جہاز اور آبدوزوں وغیرہ کی تیاری مکمل رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے۔ کیونکہ جو قوم اپنے دفاع سے غافل ہوگی، یہ بھی ایک سبق ہے مسلمانوں کے لیے کہ جو قوم اپنے دفاع سے غافل ہوگی وہ اپنی آزادی کو برقرار نہیں رکھ سکتی۔ اب ہم آیت نمبر 61 کی طرف آتے ہیں: اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہے۔ آیت نمبر 62 کا ترجمہ: اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو خدا بھی تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی ہے۔ اب ان آیات کی وضاحت: اگر صلح سے دشمن کا مقصد دھوکہ اور فریب ہے تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ دشمن کے فریب سے آپ کو محفوظ رکھے گا اور وہی آپ کو کافی ہے۔ آگے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ: لیکن صلح کی یہ اجازت ایسے حالات میں ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان جب دیکھیں کہ وہ کمزور ہیں اور صلح کرنے میں مسلمانوں کا اور اسلام کا دونوں کا فائدہ ہو، تو اس صورت میں صلح کی کفار کے ساتھ اجازت ہے۔ لیکن اگر دیکھیں مسلمان کہ ہمارے قوت اور ہمارے وسائل زیادہ ہیں، ہم سبقت لے رہے ہیں کفار سے، تو صورت میں کفار کو کمزور کرنا ہے، صلح کے بجائے ہمیں کفار کو کمزور کرنا ہے تاکہ کفار کی قوت کو توڑ سکیں۔ اسی طرح آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، مگر اللہ ہی ہے کہ ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں اپنے ایک بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین کے ذریعے سے مدد فرمائی کہ وہ آپ کے دست و بازو اور محافظ و معاون بن گئے، اور مومنوں پہ یہ احسان بھی فرمایا کہ ان کے درمیان جو پہلے عداوت تھی اسے محبت اور الفت میں اللہ پاک نے تبدیل فرما دیا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے لیے جانثار بن گئے۔ یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی تھی، ورنہ یہ ایک ایسا کام ہے کہ دنیا بھر کے خزانے بھی اس پر خرچ کر دیے جائیں تو یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ دلوں کو پلٹنا تو صرف اللہ ہی کا کام ہے، یہ انسانوں کے بس کی کام نہیں، انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ دنیا بھر کی دولت بھی خرچ کر کے ہم کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو دلوں میں الفت پیدا کر سکتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی ہے جو زبردست حکمت اور طاقت والا ہے۔
آگے آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی خدا تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروکار ہیں کافی ہے۔ آیت کا مطلب واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے آپ کے تمام کاموں کے لیے، اور مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہیں، کیونکہ اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو ان آیات پر ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ آئندہ آنے والے لیکچر میں مزید آیات کی مختصر وضاحت پیش کریں گے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔ آئندہ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔